چیئرمین پاکستان علماء کونسل علامہ طاہر اشرفی نے کہا ہے کہ علماء کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ آج خطبات جمعہ یوم عازم استحکام پاکستان کے عنوان پر ہوں گے۔ جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے علامہ طاہر اشرفی نے کہا کہ برادر اسلامی ممالک نے افغان قیادت کو کہا کہ آپ دشمن کے اعلی کار نہ بنیں، دشمن ہماری فوج کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا، اسی لیے ملک میں دہشت گردی کروا رہا ہے۔ طالبان نے دہشت گردوں کے خلاف کارروائی نہیں کی، لیکن اب پاکستان کرے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نصر من اللہ و فتح قریب۔ دیکھیے پاکستان نے قرآن و سنت کے احکامات کے مطابق قرآن کریم میں ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيَّ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ۔ یہ اللہ کا حکم ہے جب کوئی نہ بات مانے مسلمانوں کے دو گروہوں میں سے، اور یہ تو مسلمان ہے بھی نہیں، یہ خارجی گروہ ہے، اور ہمیں ہمارے ساتھ انہوں نے جو ہماری نیکیاں ہیں 1978 سے لے کر آج تک اس کا صلہ یہ بم دھماکوں، خودکش حملوں اور ہمارے ملک کے اندر بے گناہوں کو نشانہ بنا کے دے رہے ہیں۔ ہم نے پوری دنیا کو کہا ہے، ہمارے برادر اسلامی ممالک جو ہے انہوں نے کوشش کی ہے، سعودی عرب ہے، ترکیہ ہے، قطر ہے، اور ان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف ہندوستان اور اسرائیل کے اعلی کار نہ بنیے، آپ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن قوتوں کے اعلی کار نہ بنیے، لیکن ان کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ وہی کھیل کھیلیں گے جو ماضی میں کھیلتے رہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا۔ پاکستانی قوم اور فوج اور ریاست فیصلہ کر چکی ہے کہ اب مزید خون ہم نہیں بہنے دیں گے، اور یہ جنگ جو یہ پاکستان میں چند ڈالروں کی خاطر، یعنی آپ یہ اندازہ لگائیں کہ ان کے وزیر خارجہ ہندوستان جاتے ہیں اور وہاں پر وہ بدھا کا مجسمہ جس کو گرایا تھا ملا عمر نے، اس کے نیچے بٹھا کے ہندوستان والے اس کی پریس کانفرنس کرواتے ہیں۔ یہ ان کا نظریہ اور سوچ ہے۔ تو الحمدللہ پاکستان علماء کونسل قومی پیغام امن کمیٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ آج تمام ملک کے اندر خطبات جمعہ جو ہے وہ یوم عزم استحکام پاکستان کے عنوان پر ہوں گے، اس دہشت گردی کے خلاف ہوں گے، اپنی افواج اور سلامتی کے اداروں کے ساتھ یکجہتی کے طور پر ہوں گے، اور اپنے شہداء اور غازیوں کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ اور ہم یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن و سنت کے احکامات یہی ہیں کہ جب اب میدان جنگ میں ہماری فوج اتر گئی ہے تو پوری قوم پر لازم ہے، ہر فرد پہ لازم ہے کہ وہ اپنی سلامتی کے اداروں، اپنی فوج، اپنی ریاست کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم نے بہت برداشت کیا ہے اور اب بھی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر موجودہ افغان عبوری حکومت کو کوئی عقل آئے اور وہ ہمارا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے، ایک چھوٹا سا مطالبہ جس کو دنیا کا کوئی شخص جو ہے اس کا انکار نہیں کر سکتا، وہ ہے کہ آپ اپنی سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دیں۔ یہ جھوٹ، مجھے یہ بتائیے، یہ شریعت کا نام لیتے ہیں، یہ جھوٹ اس قدر بولتے ہیں۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں موجود ہے، ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں، آپ کے دہشت گردوں سے مذاکرات کرواتے ہیں، اور دوسری طرف کہتے ہیں کہ وہاں پر کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ ان کی کس بات کو کوئی سچ مانے؟ اور یہ حقیقت بات یہی ہے کہ انہوں نے مجبور کر دیا ہے پاکستان کو۔ ہم نے بار بار سمجھایا، ہمارے دوست ملکوں نے سمجھایا، سعودی عرب، قطر، ترکیہ، سب نے کہا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پلاننگ ہے دنیا اسلام کے جو اب 4 ملک ہیں جو قوت طاقت کے ساتھ باقی ہیں، ان میں پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایٹمی قوت بنایا ہے۔ پاکستان نے ابھی مئی میں ہندوستان کو شکست دی ہے، اور کل کی مودی اور نیتنیاہو کی ملاقات کے بعد ہمیں یہ بات بڑی واضح طور پر سمجھ جانی چاہیے کہ ہمارا دشمن متحد ہو کے ہم پہ حملہ آور ہے، اور وہ جب ہماری فوج کا میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتا تو دہشت گردی کے ذریعے بے گناہوں کو مارتا ہے، اور اس کے لیے افغان سرزمین استعمال ہو رہی ہے۔ اور اس میں اب کوئی شک نہیں ہے کہ افغان عبوری حکومت کے بہت سارے ذمہ دار جو ہیں وہ براہ راست ان دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ میں افغانستان کے علماء سے کہوں گا، آپ کا کہا گیا اعلامیہ جو آپ نے جاری کیا تھا 1 ماہ پہلے، مفکرین سے کہوں گا، افغان عوام سے کہوں گا کہ وہ خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کو کوئی عقل دیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ یہ خون کی ہولی جو کھیلنا چاہتے ہیں، اس سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا، یہ خطہ متاثر ہوگا، اور پاکستان اللہ کے فضل سے ایٹمی قوت رکھتا ہے، دنیا اسلام کی ایک مضبوط فوج رکھتا ہے، ہمیں جواب دینا آتا ہے۔
یہ بڑکے لگاتے ہیں، دھمکیاں دیتے ہیں، ہم 2 دن میں پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے، یہ 200 سال میں پاکستان کے 1 انچ کے اوپر بھی قبضہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اور انہوں نے دیکھ بھی لیا ہے فتنہ بلوچستان اور فتنہ خوارج کی سرپرستی کر کے۔ تو لہٰذا آج پوری قوم جمعۃ المبارک کے دن، ایک مقدس دن ہے، رمضان المبارک کا مہینہ ہے، پہلا عشرہ رحمت والا مہینہ ہے، پوری قوم آج یوم عزم استحکام کے طور پر منائے گی۔ خطبات جمعہ اسی عنوان پر ہوں گے اور انشاءاللہ تعالی پوری قوم اپنی سپاہ، اپنی ریاست، اپنی فوج اور اپنے سپاہ سالار کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ آپ نے یقیناً بتایا کہ افغانستان سے متعدد بار یہ مطالبہ کیا جاتا رہا کہ اس کی سرزمین استعمال نہیں ہونی چاہیے، لیکن بار بار یہ ہوتا رہا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان اور دیگر ہمسایوں کے خلاف استعمال ہوتی رہی۔ لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ساتھ ساتھ اس سے پہلے نہ صرف ریاست پاکستان کی جانب سے بھی یہ مطالبہ کیا جاتا رہا افغان طالبان رجیم سے، بلکہ جو علماء کرام ہیں ان کے وفود بھی افغانستان جاتے رہے اور ان کے جو عبوری حکومت ہے ان سے ملاقات کر کے چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو افغان عبوری حکومت ہے وہ اپنی روش سے باز نہیں آئی۔ اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو اب بھی کہہ رہا ہوں، میں آپ کے ذریعے جو ہے یہ بات پوری افغان عبوری حکومت اور اس جو گروہ ہے اس کے بڑوں کو کہنا چاہتا ہوں، ملا ہیبت اللہ صاحب کو براہ راست کہنا چاہتا ہوں، ملا حسن صاحب کو کہنا چاہتا ہوں، ملا برادر کو کہنا چاہتا ہوں، حتیٰ کہ خلیفہ سراج حقانی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں کہ لائیے اپنی ٹیم علماء اسلام آپ طے کریں، پوری دنیا کے علماء اسلام میں سے 20-25 جو آپ طے کریں، ہم تیار ہیں، آپ آئیے، قرآن و سنت کے مطابق فیصلہ کر لیتے ہیں اگر آپ قرآن و سنت کی بات کرتے ہیں۔ لیکن یہ ان کا مسئلہ قرآن و سنت نہیں ہے، ان کے کچھ لوگوں کا مسئلہ ہندوستان سے آنے والے ڈالر ہیں، ان کا اور کئی جگہوں سے ان کو ڈالر آ رہے ہیں، اور اب اسرائیل ہندوستان کا جو الائنس ہوا ہے اس کے نتیجے کے اندر یہ سلسلہ جو ہے یہ بڑا ہے، اور ہمیں یہ نہیں کہ پاکستان کو سمجھ نہیں آ رہی، ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے اور مسلم دنیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے، اسلامی دنیا کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور کون کر رہا ہے اور کون اس کے پیچھے ہے۔ اگر شریعت کی بات ہے تو مفتی تقی عثمانی صاحب، دارالعلوم حقانیہ، جامعہ اشرفیہ، پاکستان علماء کونسل، یہ بڑے بڑے ادارے جتنے ہیں جہاں کے یہ خود پڑھ کے گئے ہیں، وہاں کے جو چیف جسٹس ہے وہ دارالعلوم حقانیہ کے طالب علم رہے ہیں، تو جب وہاں کے فتوے آ گئے کہ یہ جہاد نہیں فساد ہے، تو پھر مجھے بتائیے، نہ اپنے اساتذہ کی یہ بات سنتے ہیں، نہ علماء اسلام کی یہ بات سنتے ہیں، نہ اسلامی تعاون تنظیم کی سنتے ہیں، نہ رابطہ عالم اسلامی کی سنتے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہم کہہ دیں کہ یہ اسلام کے نمائندے ہیں یا علماء اسلام سے ان کا کوئی تعلق ہے؟ بالکل صحیح۔ اسی دوران ہم نے یہ بھی دیکھا علامہ طاہر اشرفی صاحب، کچھ عرصہ پہلے مولانا ہبت اللہ صاحب کی بھی طرف سے ایک فتویٰ آیا تھا اور پاکستان کے اندر ہونے والے حملوں کی انہوں نے باقاعدہ طور پر مذمت کی تھی اور اسے غیر شرعی قرار دیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ یہ کسی صورت میں بھی جہاد نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ متعدد بار اس فتوے کے بعد بھی پاکستان میں حملے ہوتے رہے ہیں۔ تو اس سے تو یہ تاثر ملتا ہے کہ ہبت اللہ صاحب کا بھی جو فتویٰ ہے یا جو ان کی بات ہے اسے بھی نہیں مانا جا رہا۔ دیکھیے نا، گزارش یہ ہے کہ افغانستان کے 1000 علماء نے ایک اعلامیہ جاری کیا، ملا ہیبت اللہ صاحب کا بیان بھی آیا، تو اب ہم یہ کہتے ہیں کہ ملا ہیبت اللہ صاحب اگر ان کی بات نہیں سن رہے یہ لوگ تو وہ اعلان کریں ان سے برات کا، وہ کہیں ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، اگر یہ پاکستانی ہے تو پاکستان کے حوالے کریں، اور یا وہ خود کارروائی کریں یا پھر ہمیں کارروائی کرنے دیں، نہ وہ خود کارروائی کرتے ہیں اور نہ ہمیں کارروائی کرنے دیتے ہیں، تو پھر کیا کرے گا پاکستان لازماً ہم یہ تو نہیں ہو سکتا ہے کہ پاکستانیوں کا خون بہتا رہے اور پاکستان بیٹھ کے دیکھتا رہے اب یہ کام ختم ہو گیا، اب ایسا نہیں ہوگا، اب اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ میدان جہاد کے اندر پاکستان کی فوج جہاد کر رہی ہے اور خارجی فتنے کے خلاف جہاد کر رہی ہے، ان لوگوں کے خلاف جہاد کر رہی ہے جو بے گناہوں کے قاتل ہے اور جو بچوں کے قاتل ہیں، جو مسجدوں میں ابھی بھی آپ دیکھیں مسجد پہ حملہ کیا، یہ ایسے ظالم ہیں، ہندوستان ہو یا یہ ہو، ان کا نشانہ مسجد ہوتی ہے۔ بالکل، ان کی جانب سے مساجد کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا، ان پر بھی حملہ کیا جا رہا ہے۔ علامہ طاہر اشرفی صاحب، آخر میں اس آپریشن سے متعلق اور جو بھی یہ صورتحال بنی ہوئی ہے، آپ ذکر کر رہے تھے، قرآن کی روشنی میں بتا رہے تھے، ذرا ہمارے ناظرین کو ایک بار پھر بتائیے گا۔
دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر دو مسلمانوں کے گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان صلح کی کوشش کی جائے۔ دنیا اسلام نے کوشش کی کہ یہ بھی ایک افغانستان اسلامی ملک ہے، اگرچہ یہ جو لڑنے والے ہیں ہم انہیں مسلمان، ہم نہیں، پوری دنیا اسلام انہیں مسلمان نہیں سمجھتی، یہ خارجی فتنہ ہے، یہ وہی فتنہ ہے جس کے سربراہ نے سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو کہا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ میں تم سے بہتر مسلمان ہوں۔ حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ہمیں سب آگاہی دی ہوئی ہے کہ یہ ایسا قرآن پڑھیں گے کہ مسلمان کہیں گے کہ ان سے تو اچھا قاری کوئی نہیں ہے، یا ہم سے بہتر قاری ہیں، یا ہم سے بہتر سجدے کرنے والے ہیں، لیکن اسلام ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ بے گناہوں کو قتل کریں گے۔ اللہ نے ان پر لعنت کی ہے قرآن کریم کے اندر، اور کہا ہے رب تبارک و تعالی نے کہ یہ کبھی جنت کا منہ بھی نہیں دیکھیں گے۔ یہ خارجی گروہ جو ہے اس کے خلاف لڑنے والا جو جماعت ہوگی وہ سب سے بہترین جہاد کرے گی۔ پاکستان کی فوج ایمان تقوی جہاد فی سبیل اللہ والی فوج ہے۔ میرا جوان بارڈر پر شہادت کا طالب ہے، وہ کسی سے ڈالر لے کے نہیں لڑتا، اس کے پاس اسرائیل یا ہندوستان سے ڈالر نہیں آتے ہیں، وہ اپنی کم ترین تنخواہ کے اندر بھی اپنے بارڈر پہ کھڑا ہو کے رات کو تہجد میں اللہ سے شہادت مانگتا ہے، وہ شہادت کا طالب ہے۔ اور پاکستان کی فوج اس عزم کے ساتھ ہے کہ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا۔ میری فوج کا ایک ایک جوان، ابھی آپ دیکھیں کرنل گلفراز دیکھیں، کتنے میں جوانوں کی بات کروں، کتنے لوگوں کی بات کروں، روزانہ ہم جنازے اٹھاتے ہیں، لیکن کسی کی ماں نے کبھی آنسو بہایا ہے؟ میرے شہید کے ماں باپ جو ہیں وہ کہتے ہیں مٹھائی لے کے آنا، پھول لے کے آنا، مبارک دینے آنا، ماتم کے لیے نہ آنا، میرا بیٹا شہید ہوا ہے۔ جس قوم کے پاس ایسی فوج ہو، جس قوم کے پاس ایسے جوان ہو، تو کیا یہ خارجی فتنہ یا یہ کرائے کے قاتل جو ہیں یہ اس کو شکست دے سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں۔ انشاءاللہ ہم غالب آئیں گے اللہ کے فضل و کرم سے۔ میں آپ یہ بات پھر بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے سپاہ سالار کا فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کا بڑا واضح حکم ہے کہ نہ کوئی سویلین نشانہ بنے گا، نہ کوئی عبادت گاہ نشانہ بنے گی، چاہے وہ کافروں کی عبادت گاہ بھی کیوں نہ ہو۔ ہم نے مئی میں جب ہماری مساجد پر حملہ کیا تھا ہندوستان میں، کس وقت بھی کسی مندر کو ایک جو ہے وہ پتھر بھی نہیں پاکستان نے مارا تھا۔ اور یہ دیکھیں کیا کرتے ہیں، یہ مسجدوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ یہ نماز جب اللہ، یہ آپ کے کیا ہوا اسلام آباد میں، سجدے میں تھے لوگ۔ میں جب حضرتال میں ہم گئے، تمام مقامی فکر کے علماء مشائخ، ان نے پوچھا، میں کہا ہم سجدے میں تھے، سبحان ربی الاعلیٰ کہہ رہے تھے، اور ہمیں جو ہے وہ ہمارے اوپر خودکش ہوا۔ تو یہ انشاءاللہ اسلام اور کفر کی جنگ ہے، اور اللہ نے اسلام کو ہمیشہ غلبہ دیا ہے۔ ہم کمزور ضرور ہوں گے، ہم گناہگار بھی ہوں گے، لیکن ہمارا اللہ بہت طاقت والا ہے۔ جس اللہ نے مئی میں ہمیں اپنے سے 6 گنا بڑے دشمن پر فاتح بنایا ہے، اگر ہم نے اپنے اس اللہ سے لو لگائی، ہمارے ارادے ٹھیک رہے، ہمارے عزم ٹھیک رہا، تو انشاءاللہ وہ اللہ ہمیں ان دہشت گردوں کے خلاف بھی ضرور فاتح بنائے گا۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اپنے رب سے مانگو گے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ گے، تو وہ تمہیں کامیاب کرے گا، وہ فرشتوں کو بھی تمہاری مدد کے لیے اتارے گا۔ ان ظالموں نے نہ کوئی بچہ چھوڑا ہے، عورتوں کو قتل کرتے ہیں، بچوں کو قتل کرتے ہیں، معصوم لوگوں کو قتل کرتے ہیں، تو ان کے خلاف پاکستان کی فوج کا ساتھ دینا جہاد ہے، پوری قوم پر فرض ہے، پوری امت پر فرض ہے۔ اور میں یہ آپ کو خوشخبری دوں کہ دنیا اسلام کے عام ترین ممالک، علماء اور مشائخ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں، وہ سب ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ رمضان کے فوراً بعد آپ دیکھیں گے اسلام آباد میں کہ پوری دنیا اسلام کے اہم ترین علماء کو پاکستان علماء کونسل دعوت دے رہی ہے، اور ہم اس کے اوپر ایک پورا لائحہ عمل جو ہے وہ دنیا اسلام کو دیں گے۔